نے ہمیں دینے ہیں. اب میرے انٹرویو میں 70 مارکس تھے آؤٹ آف 100. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو پورا بیچ ہے اس میں میکسیمم جو گرلس کی سائڈ پہ نمبر آئے ہیں نا انٹرویو میں نے جو ابھی تک سنے ہیں وہ 72 ہیں. ٹھیک ہے. تو یا شاید 73 ہیں, اس سے زیادہ نمبر نہیں. تو یعنی کہ 70 نمبر بہت اچھے نمبر ہیں. اور میں جب اپنا انٹرویو دے کے اٹھی تھی تو میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ تھی. آل دو میرے ریٹرن میں نمبر جو ہیں وہ 57 ہے جسٹ. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا 50 پوائنٹ سم تھنگ لاسٹ ٹائم میرٹ رہا ہے فیمیلز کا, تو 57 میرے مارکس تھے. تو پیپر مشکل تھا واٹ ایور جو بھی تھا, بس ہم اس کرائٹیریا میں آگے نا, ہم نے کوالیفائی کر لیا. تو پھر آگے اب ہمارے ہاتھ میں گیم ہے کہ ہم نے کس طرح سے انٹرویو مجھے لگتا ہے کہ بہت میٹر کرتا ہے آپ کی سلیکشن میں. ٹھیک ہے. آپ کے ریٹرن کے مارکس تو ویسے ہی ہاف ہو جاتے ہیں نا جب آپ کا فائنل میرٹ بنتا ہے, تو انٹرویو کے نمبر جو ہے نا 100, اس میں سے کم از کم 70 نمبر جو ہے جس بندے کے آگے, سمجھے کہ اس کی سلیکشن پہ 100% کنفرم ہو جاتی ہے. اچھا, اب نیکسٹ اگر میں بات کروں تو وہاں پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ادھر وہ باری باری سب کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ادھر پھر وہاں بیٹھے بھی ایک انگزائٹی کا لیول یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے پہلے ایک بندی گئی ہے انٹرویو دینے, اس کو انہوں نے آدھا گھنٹہ بٹھائے رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کا انٹرویو آدھا گھنٹہ چلتا ہے, اس سے اگلی بندی گئی ہے مے بی وہ 10 منٹ کے بعد ہی باہر آ جائے. اس کے بعد ایک بندی گئی ہے وہ 15 منٹ, یعنی کہ باری باری وہ سب کو بلاتے ہیں, اور سب کا ٹائم زون جو ہے نا انہوں نے جو دیا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اب میرا انٹرویو 27 منٹس چلا تھا جو کہ بہت زیادہ ہے, لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ ہوتے ہیں کہ اب اندر ہو کیا رہا ہے اتنا ٹائم, لیکن وہاں پہ اس قدر انوائرمنٹ ایزی اور فرینکلی اور فرینڈلی تھا. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پی پی ایس سی کا جو انٹرویو ہو وہاں پہ ایک دفعہ پوری کی پوری گیم آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. وہ ہر ایک کینڈیڈیٹ کو مجھے لگتا ہے کہ ایک موقع ضرور دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بال جب آپ کے کورٹ میں ہے, ٹھیک ہے, وہ تھرو کرتے ہیں آپ کی طرف, اب آگے اس وقت اس لمحے کو کیپچر کرنا, اس کو یوٹیلائز کرنا, یہ کینڈیڈیٹ کی اپنی چالاکی یا اس کی حاضر دماغی, ٹھیک ہے, کہ وہ کس طرح سے پھر انٹرویو کو مولڈ کرتا ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق. اب میری جب باری آئی تھی تو پھر ہم اندر گئے. ٹھیک ہے. وہ اپنی فائل وغیرہ لے کے, ڈاکومنٹس تو انہیں ہم پہلے سبمٹ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب میں تو اندر خالی ہاتھ گئی تھی کیونکہ میرا سمپل ایم ایڈ ہے. ٹھیک ہے. تو میرا کوئی ریسرچ ورک یا کچھ اس طرح سے کوئی تھیسز یا کوئی ایم فل کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے. تو میں نے اور ماسک بس پہنا ہوا تھا, اور سمپلی مطلب میں خالی ہاتھ ہی اندر داخل ہوئی تھی. ان سے پوچھ کے پرمیشن لے کے, ٹھیک ہے, اندر داخل ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر ان سے پوچھ کے پرمیشن لے کے پھر چیئر پہ کہ میں آئی سیٹ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نہیں بھی پوچھیں تو وہ چیئر آپ کے بیٹھنے کے لیے ہی انہوں نے بنائی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا انوائرمنٹ میں, اگر وہ پہلے بیزار بیٹھے ہوئے ہیں اوپر سے آپ انہیں بات بات پہ پرمیشن لینا سٹارٹ کر دیتے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں. تو آپ وہاں جا کے اس لیول پہ پھر ہم اتنا تو ہے کہ ہم جج کر سکیں نا ایزیلی اپنے انوائرمنٹ کو. تو بہرحال میں بیٹھی, پھر میں نے ان سے پرمیشن لی کہ کیا میں اپنا ماسک نیچے کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. انگلش میں نے ان سے پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا جی جی شور. وہ میں نے اپنا ماسک اتارا. اس کے بعد پھر جو چیئرمین صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تعارف کروائیں, اپنا تعارف کروائیں. اب یہاں پہ میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن اگر بتاؤں نا, میرا ٹائم کیوں زیادہ لگا یا کس طرح سے وہ مطلب اس دن چیزیں جو ہیں وہ میں نے ان کو ہینڈل کیا تھا. اب دیکھیں انٹروڈکشن کی اگر بات ہے تو انٹروڈکشن آپ نے انگلش میں بھی تیار کر کے جانا ہے اور اردو میں بھی تیار کر کے جانا ہے, اور پراپر تیار کر کے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے مجھے مطلب جب میں نے تیاری کی تھی تو مجھے یہی کہا گیا تھا کہ اگر وہ اردو میں کہیں تعارف کرائیں تو پھر آپ نے اردو میں ہی شروع ہو جانا ہے. بس اپنا میرا نام یہ ہے, میرے والد صاحب کا یہ نام, میرا فیملی بیک گراؤنڈ وٹ ایور جو بھی وہ آپ نے بتانا ہے. اور اگر وہ کہیں انٹروڈیوس یور سیلف, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہم نے اس وقت ان کو اپنے مطلب نوٹس میں رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ وہ اگر ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ تعارف کرائیں اور ہم نے تو رٹا مارا ہوا ہے انگریزی میں اپنے انٹروڈکشن, تو ہم وہی شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب انہوں نے تعارف کرائیں کہا تو میں اردو میں اپنا تعارف سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اپنا نام شام بتایا, اپنا شہر بتایا, یہ چیزیں.
تو وہ اس وقت میرے ڈاکومنٹس چیک کر رہے تھے جو چیئرمین صاحب ہیں. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنا مین جو فوکس ہے نا وہ ہم نے چیئرمین صاحب پہ رکھنا ہے 50%. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے مارکس 50%. باقی جو سائڈ پہ ایک فیمیل بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک میل بیٹھے ہوئے تھے, میری دفعہ 3 لوگ ہی تھے بس. تو ان دونوں کو میں نے پھر ایکولی یعنی کہ ٹریٹ کرنا تھا, دونوں کو میں نے بس اٹینشن اتنی ہی دینی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ایک میل ممبر تھے نا جو کہ میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جنہوں نے مجھ سے کویشچن پوچھنے تھے, جو ڈیفینیٹلی کسی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب تھے, تو انہوں نے پھر مجھے ٹوکا انٹرویو کے دوران. اور یہ جو ان کا ٹوکنا ہے نا, یہ وہ آپ پہ مطلب انٹرویو کے دوران بہت سے ایسے ہیں کہ وہ آپ ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے آئیں کہ وہ کوئی پرائم منسٹر کیا آئیں آپ لگے کہ وہ آپ کی بات کو پورا سنیں. ان کے ہاتھ میں ہے نا, انہوں نے آپ کو موقع جتنا دینا ہے بولنے کا آپ نے اتنا ہی بولنا ہے. ٹھیک ہے, جہاں انہوں نے ٹوک دینا ہے آپ نے ادھر ہی رک جانا ہے. اب انہوں نے مجھے کہا کہ انگلش میں انہوں نے مجھ سے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ 17 اسکیل کی پوسٹ کے لیے ہیں تو یو شوڈ انٹروڈیوس یور سیلف ان انگلش. تو میں نے کہا اوکے سر. تو میں پھر انگلش میں شروع ہو گئی. پھر میں نے ان کو اپنا ڈیٹیل سے انگلش میں سارا انٹروڈکشن جو ہے نا وہ دیا. اس دوران اب کیا ہو رہا تھا کہ جو چیئرمین صاحب تھے وہ سارا اپنا کام شام کر رہے تھے, جو ڈیفینیٹلی میری فائل ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی, میں ڈاکومنٹس وہ دیکھ رہے تھے. تو وہ انہوں نے اپنا وہ کام شام پورا کر لیا. تو جب میں اپنی کوالیفیکیشن پہ آئی تو چونکہ میری ایم ایس سی فزکس ہے, میرا جو پیرنٹ سبجیکٹ ہے وہ فزکس ہے, اور اس کے بعد اور ساتھ میں جاب بھی کر رہی تھی SSE فزکس کے طور پہ, اسکول سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر. تو انہوں نے پھر مجھے وہاں پہ ٹوکا. آلدو میں انگلش میں فلوئنٹلی بہت ہی فلوئنسی جو ہے نا وہ میری بہت اچھی تھی انگریزی میں. میں نے پراپر اپنا انٹروڈکشن تیار کیا ہوا تھا. انہوں نے مجھے ٹوکا, انہوں نے کہا کہ آپ ایم ایس سی فزکس لیکن ادھر تو آپ جو ہے وہ لیکچر ایجوکیشن کے لیے. تو چونکہ یہ کویشچن تو آلدو کہ مجھے پتا تھا کہ مجھ سے پوچھا جانا ہے, ہمارے انٹروڈکشن میں ہی وہ کویشچننگ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو میں نے اس کا بڑا اچھا آنسر پریپیئر کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ لیکچر ایجوکیشن کی طرف جتنے لوگ جاتے ہیں ان میں سے 50% ایسے لوگ ہوتے ہیں, کسی نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہوتا ہے, کسی نے کیمسٹری میں کیا ہے, کسی نے میتھس میں کیا, ساتھ ان کا ایڈ بھی ہے تو چلو ادھر بھی اپلائی کر دیتے ہیں. تو یہ والا کویشچن تو لازمی ہے, اس کا تو آپ سب نے اچھا سا آنسر پریپیئر کر کے جانا ہوتا ہے. اور اگر کسی کا مین سبجیکٹ ہی ایجوکیشن ہے تو وہ تو پھر بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اس سے پھر یہ کویشچن نہیں پوچھا جائے گا. تو میں نے اس کا آنسر کیا. تو وہ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں. تو میں نے پھر اپنا اس کا انٹروڈکشن. آنسر کیا کیا تھا آپ نے؟ جی, اس کا کیا آنسر کیا تھا آپ نے؟ اس کا آنسر جو ہے نا وہ میں نے یہی کیا تھا کہ ہاں جی میں نے بالکل اگر اس سبجیکٹ کو میں نے ٹوٹلی 100% میں نے اس سبجیکٹ کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ ہی کرنا تھا. میں اسے ڈینائی نہیں کر سکتی تھی کہ نہیں, کیونکہ میری تو جاب بھی اسی بیس پہ تھی آلریڈی. میں NOC وغیرہ لے کے تو پھر میں نے اس پہ اپلائی کیا. تو میں نے یہی کہا تھا کہ یس سر میرا اس میں بھی ماسٹر ہے فزکس میں. اور کہتے ہیں پھر آپ اس طرف کیوں آ گئیں, تو میں نے یہی ان کو آنسر کیا کہ میں نے کہا کہ جب میں نے فزکس میں ماسٹر کیا اس کے بعد مجھے چونکہ شروع سے ہی شوق تھا ٹیچنگ کا, میں نے اسی فیلڈ کو ہی آپٹ کرنا تھا. چونکہ میرے فادر صاحب, میرے جو والد صاحب ہیں نا وہ بھی ٹیچر تھے نا, تو پھر ظاہری بات ہے وہ آپ نے اپنا سارا فیملی بیک گراؤنڈ بھی پہلے بتایا ہوتا ہے تو وہ چیزیں پھر لنکڈ ہو جاتی ہیں. تو میں نے پھر انہیں یہ کنونس کیا تھا کہ اسی بات پہ کہ ہاں میں نے اس میں ماسٹر کیا, میں نے اسی بیس پہ پڑھانا اسٹارٹ کیا. چونکہ پہلے میری ایک ایلیمنٹری اسکول میں ایز اے ہیڈ شپ مطلب میں نے کی ہوئی ہے کچھ عرصہ, تو اس میں پھر اس دوران مجھے نا جب میں نے M.Ed کیا تو مجھے اس سبجیکٹ نے بہت زیادہ ہیلپ کیا کہ کس طرح سے میں نے ایز اے لیڈر ٹھیک ہے وہ لیڈ کیا اپنے اسٹاف کو, اور کس طرح میں نے چیزوں کو پلاننگ کر کے ٹھیک ہے ڈیسیژن میکنگ, یہ ساری چیزیں میں نے اسی سبجیکٹ سے سیکھی ہیں. ٹھیک ہے, لیڈرشپ وغیرہ یہ ساری چیزیں. تو اس کے بعد جب میں ایک ہائی اسکول میں پھر میں نے پڑھانا اسٹارٹ کر دیا تو وہاں پہ بھی میں اس سرٹن اپنے فزکس کا جو نالج تھا وہ تو میں اسٹوڈینٹس تک ڈلیور کر رہی تھی, یہ جانے بغیر کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, ان کے انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں مجھے نہیں تھا پتہ. ٹھیک ہے, ان کے بس ہم نالج ڈلیور کیے جا رہے ہیں. پھر جب میں نے اس سبجیکٹ کو ڈیپلی اسٹڈی کیا اس میں تو مجھے یہ پتا چلا کہ کس طرح انڈیویجول ڈفرینسز کو مد نظر رکھ کے ہم نے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنا ہے, کس طرح ہم ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس کو اپلائی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، کس طرح ہم اسٹوڈینٹس کی موٹیویشن کی جو میں نے تھیریز اس میں پڑھی تھیں وہ ہم نے اسٹوڈینٹس پہ اپلائی کی، ٹھیک ہے، اور ری انفورسمنٹ اور یہ ساری مطلب یہ سرٹن جو جارگنز ہیں، یہ جو سرٹن آپ کے ایجوکیشن سبجیکٹ کی ٹرمینالوجیز ہیں نا، یہ آپ نے لازمی یاد کر کے جائیں، میمورائز کر کے جائیں، یا یہ آپ کو آنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں تیاری کر رہی تھی تو روٹین میں ہم بات کر رہے تھے تو یہی ٹرمز ہی میں بولتی تھی نا، ٹھیک ہے، تو تاکہ وہاں پہ بھی فلوئنسی کے ساتھ آپ یہ چیزیں بولیں، آپ کو سوچنا نہ پڑے۔ تو میں نے ان کو نا بڑا اچھا کنونس کیا تھا اس پہ کہ میں نے اپنے فزکس کے سبجیکٹ نے مجھے پڑھانا، تو میں نے ٹھیک ہے پڑھایا اسی کو ہے، لیکن مجھے پڑھانا سکھایا ایجوکیشن نے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا وہ مجھے یہیں پہ وہ انہوں نے اچھی وائب دے دی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ اپنا وہ کنٹینیو کیا نا انٹروڈکشن، تو ابھی میں ختم نہیں ہوا، اس میں میری کچھ ہابیز آ گئی ہیں، مطلب اس کو پھر آپ نے کنکلوڈ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا انٹروڈکشن کو، ایسے بیچ میں نہیں چھوڑنا ہوتا کہ بس جی یہ میرا نام ہے، یہ میری کوالیفیکیشن ہے اور میں فلاں کر، ایسا نہیں، پراپر اس کو کرنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں تو بات کی کمپلیٹ ہونے کی ایک سینس آ رہی ہو کہ ہاں اب میں نے مطلب جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیے، بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب یعنی کہ آپ نیکسٹ مجھ سے پوچھ لیں۔ اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ایک وہ لک کی بات ہے کہ اگر وہ آپ کو اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں، کیونکہ موسٹلی پھر وہ ایک کویسچن کا آنسر بھی پورا کیا نہیں ہوتا تو اگلا آ جاتا ہے اگلا، لیکن انٹروڈکشن میرا بہت اچھا ہوا تھا۔ اور اس میں پھر جب میں نے اپنا انٹروڈکشن کنکلوڈ کیا یعنی کہ ختم کیا، تو مجھے چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اتنا مزہ آ رہا تھا، اور میں نے انٹروڈکشن جب اپنا ختم کیا نا تو میں نے کہا تھینک یو سر، اٹس آل اباؤٹ می، تھینک یو ویری مچ۔ تو وہ مجھے کہنے اسی بات پہ وہ ہنس پڑے، تو وہ مجھے کہنے لگ پڑے یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ اینڈ پہ تھینک یو بولتے ہیں، چونکہ مجھے پتا تھا کہ بولتے ہیں، اور میں نے مطلب جو پراپر اس کی تیاری وغیرہ کی ہوئی تھی۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ سر تھینک یو اس لیے کہ آپ نے مجھے چانس دیا کہ میں نے اپنے بارے میں آپ کو بتایا۔ تو انگلش میں بہرحال یہ ساری بات چیت ہماری ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بھی انگلش بول رہے تھے تو پھر مجھے بھی انگلش میں ہی ان کو آنسر کرنا تھا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں تو اتنا مزہ آ رہا تھا، آپ اتنی فلوئنسی کے ساتھ انگلش بول رہی تھیں اور ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم سنتے جائیں، تو آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے مجھے پریشان کیا وہاں پہ نا اس بات پہ کہ میں نے تھینک یو کیوں بولا ہے، کہتے ہیں آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے، تھینک یو کیا کہ یعنی کہ آپ نے بات ختم کر دی ہے کہ اب ہم آپ سے کچھ نہ سنیں مزید نہ، یا کچھ نہ پوچھیں۔ تو میں نے پھر کیا اس کا آنسر کرنا تھا، میں نے جسٹ ایک بالکل لائٹ سی اسمائل دی اور بس ٹھیک ہے چپ رہی میں۔ تو اس کے بعد پھر وہ بھی سمجھ گئے، ظاہری بات ہے، وہ انوائرمنٹ ہی ایک اس طرح سے پھر کریٹ ہو گیا نا وہاں پہ۔ تو انہوں نے پھر مجھے میڈم کی طرف ریفر کیا، انہوں نے کہا کہ جی پوچھیں ان سے سبجیکٹ کے کویسچنز نا۔ تو میڈم نے پھر مجھ سے جو ہے نا کویسچن پوچھا ریسرچ سے ریلیٹڈ نا، تو سنو بال سیمپلنگ کا انہوں نے مجھ سے پوچھا اس طرح نا، تو ادھر بھی میں نے بائی لنگول ہونے کی کوشش کی کہ میں تھوڑا مطلب جب میں نے اپنا آنسر سٹارٹ کیا تھا تو میں نے انگلش میں سٹارٹ کر کے اس کی ایگزامپل لائک میں اردو میں دینا سٹارٹ ہوئی یا کچھ، تو مجھے میڈم نے ٹوک دیا، انہوں نے کہا کہ اونلی انگلش پلیز۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جج کرنا تھا مجھے کہ کیا اس نے صرف انٹروڈکشن کو ہی رٹا لگایا ہوا تھا جو یہ اتنا اچھا فلوئنسی کے ساتھ 10 منٹ بول گئی ہے، یا پھر اس نے جو ہے نا وہ پراپر اس کو ہے کمانڈ بھی ہے کمیونیکیشن اسکل کے اوپر۔ تو اگین پھر میں نے اس کو انگلش میں ہی آنسر کیا۔ تو اس کے بعد پھر ایک دو اور اس نے کویسچن پوچھے، ریسرچ سے ہی پوچھے تھے اس نے مجھ سے نا۔ تو دین انہوں نے پھر وہاں پہ جو میل ممبر تھے ایک بیٹھے تو سبجیکٹ کی، ان کی طرف مجھے ریفر کیا۔ اچھا، انہوں نے بھی مجھ سے کچھ کویسچنس پوچھے، ٹھیک ہے، تو ایک انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ کا کوئی ریسرچ یہ وہ، میں نے کہا نہیں سر میرا کوئی بھی ایم فل وغیرہ میں نے نہیں کیا ہوا، تو لہٰذا میری ریسرچ وغیرہ یا کوئی تھیسیز یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس نا۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر انہوں نے مجھ سے ایک کویسچن پوچھا، اب اس کی اسٹیٹمنٹ تو مجھے ایز اٹ از نہیں یاد ہے کیا کویسچن تھا، لیکن وہ مجھے نہیں آتا تھا، وہ میں نے ٹرم ہی پہلی دفعہ سنی تھی۔ تو اب اس میں بھی میں نے مطلب منہ پہ وہ سوری 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 کہہ دیں تو وہ اگلے بندے کو ہوتا ہے کہ اس نے تو مطلب بالکل ہی وہ منہ پہ بات مار دی گئی، یا اچھا نہیں ایک ہوتا نا کہ آپ کو نہیں کو آنسر آتا تو اس کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے بہت ہی پولائٹلی اور بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کا آپ نے نو مطلب یا آنسر یا پاز اس کو کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں پھر میں نے جو ٹرم تھی اس کے، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی مشین آپ لگے ہوئے ہو کہ وہ پوچھتے جا رہے ہیں آپ کی مشین چلتی جا رہی ہے، مطلب پراپر ایک
پاز ہونا چاہیے آپ کی گفتگو کے اندر. وہ وہاں پہ ایک کمیونیکیشن ہے, وہاں پہ ہم کوئی ان کو سبق نہیں سنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, گفتگو ہو رہی ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ انٹرویو جو ہے وہ ڈسکشن بیسڈ یا اوپینین بیسڈ ہی ہو. اور ایک دفعہ میں نے آپ کو چونکہ شروع میں بتا دیا تھا کہ وہ لازمی طور پہ وہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں, وہ 20ویں 21ویں گریڈ کے آفیسر ہوتے ہیں, تو وہ اس جو وہاں پہ اسپائرنٹ یا کینڈیڈیٹ بیٹھے ہیں ان کی سائیکی کو وہ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, تو وہ لازمی طور پہ ایک دفعہ آپ کو چانس دیتے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ تھا کہ مجھ سے جب انہوں نے وہ کویشچن پوچھا, مجھے وہ آتا نہیں تھا, تو پھر میں نے نا وہ ٹرم اس کے بارے میں نے کوئی سمجھ لیں کہ کچھ سیکنڈز میں نے لیے, کوئی 40 سیکنڈ, کوئی 30 40 سیکنڈ نا, آدھا منٹ میں نے اس کو سوچا ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے وہ مجھے مسلسل وہ مجھے آبزرو کر رہے ہیں کہ اس بچی نے پراپر پڑھا ہوا ہے چیزوں کو, ایسا نہیں ہے کہ رٹو توتا ہے کہ بس ٹھیک ہے آتا ہے تو فر سنا دیا, نہیں آتا تو منہ پہ کہہ دیا جی سوری اگلا سوال پوچھو, ایسا نہیں ہے. تو میں نے سوچا ہے پھر وہ ٹرم ایز اٹ از نہیں تھی آتی, اس سے نہ لنکڈ ریلیٹڈ کوئی ایک اور ٹرم تھی, ٹھیک ہے. تو وہ پھر میں نے ان کو بتائی, میں نے کہا سر میرے مائنڈ میں ابھی یہ آ رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا کہ سر یہ جو آپ نے وہ ٹرم جو تھی نا, کوئی ایبریویشن تھی, کچھ ایسا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں اس کو ضرور سرچ کروں گی, میں اس کے بارے میں ضرور پڑھوں گی, ٹھیک ہے نا, ابھی اس وقت میرے مائنڈ میں نہیں ہے تو لیکن میں اس کو ضرور دیکھوں گی. اب یہاں سے آپ کا یہ جیسر چاہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ریسرچر بھی ہے, یعنی کہ یہ اسٹوڈنٹس کلاس میں کوئی کویشچن پوچھتے ہیں تو ہم کوئی مطلب ایسا تو نہیں کہ ہم نے ہر چیز ہمیں حفظ ہے, ایسا نہیں ہوتا نا, ہمیں کوئی کویشچن نہیں بھی آتا تو اس وقت, کیونکہ میں تو آلریڈی بھی جاب کر رہی تھی تو ہمیں تو ڈیلی اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, تو وہ ہم نے پہلے سے ہی میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر کوئی نہیں آتا ہوگا نا تو پھر میں نے یہی ان کو آنسر کرنا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے میں اس کو سرچ کروں گی, میں دیکھوں گی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے کہا, تو انہوں نے کہا اوکے ویری گڈ. تو اس کے بعد پھر ایک اور انہوں نے مجھ سے کویشچن پوچھا, وہ مجھے آتا تھا, ٹھیک ہے, وہ میں نے بتایا. اس طرح مطلب وہ اب ایز اٹ از, کیونکہ اس سارے پروسیس کو بھی دسمبر میں ہمارا انٹرویو ہوا تھا, آئی گیس شاید نومبر میں تھا, ہاں یہ نومبر کے لاسٹ میں تھا, تو اب 5 6 مہینے ہو گئے ہیں. کچھ ایز اٹ از تو کویشچنز نہیں مجھے یاد کہ کیا تھے, لیکن چلیں میں آپ کو نا وہ ایریاز بتا دیتی ہوں. اچھا, اس کے بعد پھر دوبارہ چیئرمین صاحب کی باری آ گئی. میرے نا 2 3 راؤنڈ لگے تھے اس طرح باری باری سب کے ساتھ. تو پھر چیئرمین صاحب کی باری آئی, انہوں نے مجھ سے پوچھا جی فلاسفی کے بارے میں نا, کیونکہ یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا ان کا فلاسفی جو ہے نا یہ بیسٹ, ان کا سمجھ لیں کہ ان کو اگر اور ایجوکیشن کے بارے میں کچھ پتا ہے یا نہیں, تو ایریا جو فلاسفی والا ہے نا اس کے بارے میں تو لازمی طور پہ ان کو پتا ہوتا ہے. انہوں نے پلیٹو ارسطوٹل یہ سارے ان کو پڑھا ہوتا ہے نا. تو اس نے مجھ سے فلاسفی کا پوچھا, تو میں نے بتایا کہ فلاسفی کیا ہے, اس کی ایز اٹ از رٹی رٹائی ڈیفینیشن تو نہیں, لیکن میں نے وہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایز اٹ از ڈیفینیشن وہ پوچھیں تو پھر آپ ضرور سنائیں, لیکن وہاں پہ ہم نے ان کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے کہ جیسے ایک راہ پرسن ہے کوئی, ٹھیک ہے, عام آدمی ہے, کامن مین ہے, تو اس کو اس چیز کو میں نے سمجھانا ہے کہ بھائی جو تم پوچھ رہے ہو وہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ادھر ہم نے کوئی مطلب رٹی رٹائی اس طرح چیز نہیں, وہ ان کو ہم سے زیادہ نالج ہے ہر حوالے سے, ٹھیک ہے, وہ ہم سے زیادہ ویل ورسڈ ہیں, زیادہ نالجبل ہیں. ہم نے وہاں پہ یہ بالکل بھی قطعاً نہیں ان کو پروو کرانا ہوتا کہ مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو ادھر پھر میں نے ان کو بتایا فلاسفی کا. پھر انہوں نے اگلا کویشچن مجھ سے پوچھا سائیکالوجی کا, کہ سائیکالوجی کیا ہے جی, یہ اسٹوڈینٹس میں کیا رول پلے کرتی ہے, کیا ایک ٹیچر کو سائیکالوجی پہ گرپ ہونی چاہیے. وہ تو اس کا پھر میں نے اگین, چونکہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی 2 3 ٹرمز ایسی بولی تھیں کہ ہم ان کو ری انفورسمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کو انڈیویجول ڈفرینسز کے بیس پہ سارا مطلب کلاس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, کس بچے کو زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے, کس کو کم کی, یہ سارا نا. تو پھر میں نے یہیں سے بات اپنی اسٹارٹ کی نا کہ سائیکالوجی, اب آپ بھی دیکھو نا, اگر ہم اس کا ایریا اوور آل دیکھیں تو ہمیں یہ مینلی تو انڈیویجول ڈفرینسز کا بتاتی ہے, ہمیں یہ ٹیچنگ میتھڈس کے بارے میں بتاتی ہے, اسٹوڈنٹ کو ہم سمجھتے ہیں اس کی نیڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق ہم اسے ٹیچ کرتے ہیں. کاؤنسلنگ, گائیڈنس, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے انڈر آ جاتی ہیں. تو یہ سارا پھر میں نے ان کو بتایا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا تھا, یہ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھے میڈم کی طرف ریفر کر دیا نا, مطلب سیکنڈ راؤنڈ جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوا. انہوں نے پھر میڈم سے کہا جی پوچھیں ان سے کویشچن. اور تو اس کے میڈم نے پھر مجھ سے کوئی کویشچن پوچھا تھا. انہوں نے
اب انہوں نے کون سا کویشچن پوچھا تھا مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے شاید، چلے میں تھوڑا سوچوں گی، اگر ذہن میں آ گیا تو پھر میں آپ کو بتا دوں تو اس کا مجھے آنسر آتا تھا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ایک اور کویشچن پوچھا، اس پہ میں نے ان کو پہلے کی طرح جیسے میں نے وہ سر کو پولائٹلی نو بولا تھا، میں نے ان کو بھی ایسے کہا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ جو تھے نا چیئرمین صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ چلیں ٹھیک ہے میں آپ سے ایک ٹوکن کویشچن پوچھتا ہوں، اور ٹوکن کویشچن ہر انٹرویو کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اب ٹوکن کویشچن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خود ہی مجھے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا نا چیئرمین صاحب نے. انہوں نے کہا جی ٹوکن کویشچن میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، تو اگر دیکھیں آپ نے بڑا اچھا میں اپنا انٹروڈکشن دیا. انہوں نے مطلب واضح طور پہ مجھے کہا، جہاں سے مجھے پھر یہ جیسچر بھی ملنا شروع ہو گیا نا کہ مطلب ٹھیک جا رہی ہیں چیزیں. اچھا، انہوں نے باقی ساتھ ایکسپلین کر دیا نا خود ہی کہ اگر آپ کو اس کویشچن کا آنسر آ جائے گا تو ویل اینڈ گڈ، آپ کے جو ادروائز اگر آپ کو اس کویشچن کا آنسر نہیں پہ آئے گا، یعنی کہ انہوں نے پوری 5 منٹ اس بات کی تمہید باندھی. ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے کہا، اور اس دوران جب وہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو باقی کے جو 2 ممبرز ہیں وہ آپ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں نا کہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور وہ بس آپ ہمیشہ جب بھی میں آنسر کرتی تھی، جس بندے نے مجھ سے کویشچن پوچھا ہوتا تھا نا، جس ممبر نے، میں اس کی طرف زیادہ دیکھ کے آنسر کرتی تھی، اور باقی جو 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے سائڈ پہ میں ان کی طرف بھی دیکھتی تھی. ٹھیک ہے، اس طرح سرسراسا ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بھی اپنی ڈسکشن میں آپ نے انوالو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کہ جس نے پوچھا بس آپ ایک بت بن کے ربوٹ بن کے بیٹھے ہو بس اسی کو جواب دو، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اب اس دوران جب سر مجھ سے یہ پوری تمہید باندھ رہے تو وہ جو میڈم تھیں وہ مجھے سر سے لے کے پاؤں تک آبزرو کر رہی تھیں، میرا ڈریس، میرا جوتا، میری ہینڈ موومنٹ. ٹھیک ہے، میں نے ہاتھ کس طرح رکھے ہوئے ہیں اپنی لیپ میں، اور وہ جو دوسرے سر تھے وہ بھی ڈیفینیٹلی وہ بھی آبزرو کر رہے تھے مجھے. اچھا، اب سر نے مجھے یہ کہا چیئرمین صاحب نے کہ اگر آپ مجھے اس کویشچن کا جواب دے دیں گی تو یہ آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہوگا. اچھا، اگر آپ اس کویشچن کا آنسر نہیں بھی دیں گی تو ہم نے اپنے ذہن میں جو مارکس سوچ لیے ہیں آپ کو دینے کے، ہم آپ کو اتنے ہی دیں گے، آپ کی اوور آل اسکور پہ فرق نہیں پڑے گا. کہ اگر آپ کو آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آتا تو پھر بھی بال جو ہے وہ کے کورٹ میں آپ نے اگر نہیں بھی لنک. اب دیکھو اس لیول پہ ہمیں اتنا نہیں ہے کہ ہم بالکل بلینک ہو جائیں نا، غلط نہیں بتانا، یہ بھی ذہن میں رکھیں گے. غلط نہیں بتانا، غلط بتانے کا بہت ہی نیگیٹو امپریشن جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ اسکالر بنے ہوئے ہو، کوئی بھی وہ چیز آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہیں کہ میں نے تو میڈم کا ایک یہ چیئرمین صاحب والا جو ابھی میں بتانے لگی ہوں، اور ایک وہ جو سر نے پوچھا، 3 کو ایسے مجھے آتے ہی نہیں تھے نا، تو میں نے ان کے غلط جواب نہیں بتائے ہیں، لیکن میں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے یہ کہا کہ میں اس کو لازمی طور پہ سرچ کروں گی، اسٹڈی کروں گی. ٹھیک ہے، اچھا، یا ایک کو میں نے کہہ دیا تھا کہ ہاں میں نے یہ پڑھا ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں اس کو دوبارہ دیکھوں گی. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے ان کو بولنا ہے. تو یہ جو میں ابھی کویشچن بتانے لگی تھی، یہ پھر انہوں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، میں بڑی کانشیس ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، دیکھتے ہیں اب کون سا کویشچن. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہیلن کیلر کے بارے میں نا، آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا، آپ سب نے بھی سنا ہوگا کہ اچھا ہیلن کیلر کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ وہ کون تھی. اب اس وقت یقین کریں میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اچھا کویشچن تھا، میں نے فوراً سے یہ نہیں کہا. اگر وہ یہ بھی جج کرتے ہیں نا اپنا ٹوکن کویشچن پھینکنے کے بعد، وہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ یا تو اس بندے کو آتا ہے تو یہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، خوش ہو جائے گا اور پھر فوراً ٹارٹر اس کا جواب دے گا، اور اگر نہیں آتا تو پریشان ہو جائے گا یہ کینڈیڈیٹ، اور پھر مطلب ہم اس کو پکڑ لیں گے. ہم دیکھیں گے اس کا مین چیز انٹرویو کے دوران ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، نہ وہ لوز کرے آپ کا کانفیڈنس، اور نہ آپ بہت ہی زیادہ جناب خوش ہو جائیں اور آپ بس سمجھیں کہ سیٹ تو آپ کو مل گئی ہے، یہ وہ اس طرح ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اوور کانفیڈنٹ تو بہت ہی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. جب انہوں نے ہیلن کیلر کا نام لیا تو میں نے پھر کہا کہ یس سر، آلدو کہ مجھے اتنا مطلب اس کے بارے میں اس وقت نہیں پتا تھا. میں نے کہا یس سر، آئی نو اباؤٹ ہر، شی از این ایجوکیشنسٹ، شی بلانگس ٹو امیرکا. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں میں نے کہیں. وہ بڑے مطلب
بہت ہی ہمبل وے سے اور بہت ہی تجسس سے بڑے انٹرسٹ لے کے میری باتیں سن رہے تھے. اور میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ بس سب لوگ جب جاؤ تو یہ دعا کر کے جاؤ کہ وہ دن آپ کا ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب میں یہ 2 باتیں کی ہیں تو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اب مجھے نہیں تھا اس کے علاوہ پتا. شاید میں نے پہلے کبھی پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ وہ پہلی عورت تھی جس نے مطلب جو یہ تھی کیا کہتے ہیں اسپیشل پرسن جو ہوتے ہیں ڈیزیبل. ٹھیک ہے. اس نے اسپیشل ایجوکیشن کا بھی اسی نے اسٹارٹ کیا تھا انیشیٹو جو لیا تھا. تو بہرحال میں نے بس اتنا ہی بتایا. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ سر مجھے اتنا ہی پتہ ہے فی الحال تو لیکن میں لازمی طور پہ سرچ کروں گی. تو پھر انہوں نے خود ہی مجھے بتانا اسٹارٹ کر دیا نا اس کے بارے میں کہ جی وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا اسپیشل ایجوکیشن کا. یہ وہ سارا نا انہوں نے خود ہی پھر بتانا اسٹارٹ کر دیا. تو چلو میں نے اتنا بتا دیا کہ وہ امریکن ہے, وہ ایجوکیشنسٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو مین اس کا جو تھا اسپیشل پرسن تھی وہ یا کچھ یہ نہیں میں نے کہا نا. تو اب میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ 100% کسی کو بھی نہیں آتا ہوتا نا. اور ہمیشہ ہم نے جیسچر بھی یہی دینا ہے کہ جو آپ لوگوں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو جو انٹرویو پینل ہے وہ ہم سے زیادہ نالجیبل ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اتنا میں نے کہا تو پھر انہوں نے خود ہی سارا ایکسپلین کیا. میں پھر ظاہری بات ہے خاموشی سے بڑی ہی انٹرسٹ لے کے, یہ نہیں کہ آپ بیزار اور رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے اور یہ وہ انٹرسٹ لے کے میں بھی سن رہی ہوں. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ اچھی لسنر بھی ہے. ٹھیک ہے. بات نہیں کاٹنی ان کی. پھر وہ اس دوران آپس میں ڈسکشن کرنے لگ پڑے. ٹھیک ہے. وہ تینوں ممبرز انہوں نے آپس میں بھی 1-2 بات کی اس کو لے کے. انہوں نے کچھ, میں پھر خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد لاسٹ پہ پھر یہ سارا جو ہے نا 27 منٹس میرا چلا تھا انٹرویو. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ڈسکشن بیسڈ انٹرویو تھا, آپ کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہوگا. تو اس کے بعد لاسٹ پہ پھر انہوں نے مجھ سے دوبارہ پوچھا سبلنگس کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو آلتو کہ میں نے ان کو اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا, لیکن ظاہری بات ہے ان کی مرضی ہے جیسے وہ ہم سے کویشچن پوچھیں گے. ہم نے یہ تو نہیں کہنا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تو اب میں دوبارہ نہیں بتا سکتی. نہیں, دوبارہ سے میں نے اسی طریقے سے اسی طرح ہمبلی, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میں نے بہت اچھے سے ان کو بتایا. ٹھیک ہے. کہ ہم اتنے بہن بھائی ہیں یہاں. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ باقی سب کیا جابس کرتے ہیں یا ان کے کوالیفیکیشنز کیا ہیں. میں نے وہ ان کو بتائیں. پھر میری سسٹر چونکہ ابھی ریسنٹلی لیکچرر انگلش سلیکٹ ہوئی تھیں تو میں نے بتایا, کہتے ہیں آپ کتنی سسٹرز ہیں, میں نے بتایا کہ 2. تو میری جو دوسری سسٹر, میں نے پھر ساتھ یہ نہیں کہ میں 2 کہہ کے تم چپ ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے. میں نے پھر ساتھ ہی کہا ہے, میں نے کہا میری جو دوسری سسٹر ہیں وہ بھی ریسنٹلی لیکچرر انگلش سلیکٹ ہوئی ہیں. تو وہ جو ایک میل ممبر تھے نا جو سبجیکٹ کا ایک بندہ وہاں بیٹھا, تو اس نے پھر فوراً وہ ہنسنے لگ گیا نا. اس نے کہا کہ آپ کا تو پھر اپنے گھر میں ہی کمپٹیشن ہے نا کہ آپ کی سسٹر ابھی سلیکٹ ہوئی ہیں اور اب آپ تو پھر اس کا اب میں نے کیا آنسر کرنا تھا. ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں کہ ہر ایک کوشچن کا آپ بول کے آنسر کر رہے, تو آپ کی باڈی لینگویج بھی میٹر کرتی ہے وہاں پہ. تو میں نے جسٹ پولائٹلی مطلب ایک سمپلی میں نے ان کو اسمائل دی. ٹھیک ہے. اور بس. تو یس سر یا نو یا کچھ اس طرح سے بھی نا ساتھ ساتھ چل رہا. تو پھر مطلب میرے سٹی کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھوڑا. ٹھیک ہے. گوجرانوالا سے میں بلانگ کرتی ہوں تو تھوڑا اس کا انہوں نے مجھ سے پوچھا. اور پھر انہوں نے جس جگہ میں جاب کر رہی تھی اس کے بارے میں, یعنی کہ پھر سبجیکٹ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور انہوں نے میرا جنرل نالج بھی وہ ہیلن کیلر سے چیک کر لیا اور ہر چیز یعنی کہ مرحلہ جو ہے نا وہ گزر گیا. تو لاسٹ پہ پھر اس طرح سے کچھ جنرل سی ڈسکشن ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے کہا کہ جی تھینک یو آپ جا سکتی ہیں. تو میں وہاں سے اٹھی اور باہر آ گئی. تو یہ سارا جو ہے نا اوور آل میرا ایکسپیرینس رہا ہے. اب اس میں بس ایک بات آپ کو اور ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے کافی پیشنٹلی مجھے سنا اتنی دیر. تو اس میں یہ ہے نا کہ اگین میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا وہیں پہ میں اینڈ کر رہی ہوں کہ اس دن آپ کی اپیئرنس اور آپ کی وربل کمیونیکیشن. اب آپ نے جو انگریزی ہے نا مطلب اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر انہوں نے انگلش میں بات شروع کر دی ادھر ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہم تو مطلب نہیں اس طرح کر سکتے. اب میں بھی آپ کی طرح مطلب اردو میڈیم میں اوور آل شروع سے پڑھی ہوں. کوئی میرا اور نہ میں نے کہیں کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہے کہ جہاں پہ اسپوکن ہی انگلش ہو, کچھ بھی ایسا نہیں. لیکن یہ ضرور تھا کہ میں اپنے انٹرویو کی تیاری پراپر کر کے گئی ہوئی تھی اور میں نے ہر حوالے سے تیاری کی ہوئی تھی کہ اگر وہ مجھ سے انگلش پوچھیں گے
گے تو میں انگلش میں اس کا آنسر کروں گی. اور انٹروڈکشن ایون کہ میں نے لکھ کے نا اپنا خود ہی اپنا انٹروڈکشن لکھ کے انگلش میں بھی اور اردو، پھر میں نے اس کو یاد کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور یاد ایسے نہیں کہ میں اس کو یاد کیا میں ایسے لگے جیسے سبق سنا رہی ہوں. آپ کے بولنے کے دوران کہاں پہ آپ کا والیوم تھوڑا اونچا ہونا، اونچا مینس کہ اتنا اونچا نہیں، لیکن کہاں پہ تھوڑا لاؤڈ ہے آپ نے ہونا ہے، کہاں پہ آپ نے سلو بولنا ہے. یہ سمپلی جب ہم کمیونیکیشن دو لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر بھی یہی آپ نے طریقہ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر وہ ٹیچر ہیں تو ان کا بول بول کے نا پہلے بیچاروں کا وہ گلا جو ہے نا وہ بہت ہی یعنی کہ لاؤڈ ہو چکا ہوتا ہے، تو ادھر بھی بیٹھے ہوئے نا وہ لوگ نا بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں. ان کے لیول کو سامنے رکھیں، ان کے یعنی کہ ان کے گریڈز کو، ان کی اتھارٹی کو، وہ ساری چیزیں. تو پھر اس حوالے سے خود کو پریپیئر کر کے جائیں. ٹھیک ہے. تو اگر بہت سے لوگ ہمارے انٹرویو کے دوران بھی ایسا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ سے انہوں نے انگلش میں شروع کر لیا اور وہ رائٹ آفٹر 5 منٹ جی وہ ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور وہ باہر آ گئے ہیں نا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ لوگوں کے پاس تو بہت ٹائم ہے ابھی. تو میں اس طرح سے پریکٹس کرتی تھی کہ مرر کے سامنے کھڑے ہو کے نا تو مطلب خود سے اپنے آپ سیلف ٹاک کریں، اپنے آپ کے ساتھ بات کریں. تو اس طرح سے پھر آپ نے اس چیز کو نا امپروو کرنا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے آپ کی جو کمیونیکیشن ہے نا وہ بہت ہی فلوئنسی کے ساتھ، اگر انگلش ہے تو فلوئنسی کے ساتھ آپ انگریزی بولیں، اردو ہے تو فلوئنسی کے ساتھ آپ اردو بولیں. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ جو موسٹلی ہم آ او ای بولتے بولتے ہم کر جاتے ہیں نا ہر بات، موسٹلی گرلز اس طرح شروع کرتی ہیں میں اس طرح میں یہ نہیں ہونا چاہیے. جو انسیسری یہ ساری تھنگس ہیں نا کہ جو ہم روٹین میں ایسے بول رہے ہوتے ہیں، تو کوئی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ایک ہی ورڈ بار بار مطلب کمیونیکیشن کے دوران یوز کرتے ہیں، تو وہ بھی نہیں کرنا نا. آپ نے ہر ایک جو اسینشیل ایلیمنٹ ہے نا کمیونیکیشن کا بس وہ بارے آپ نکال دیں. ٹھیک ہے. اور موک وغیرہ جو ہے نا وہ میں نے پراپر تو کسی اکیڈمی یا کچھ نہیں تھا کیا، لیکن ایک دو فرینڈ تھیں تو ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کال پہ یا جیسے بھی موک وغیرہ دے دیے. گھر میں کسی کو کہہ دیں ٹھیک ہے کہ وہ آپ سے کوئی موک انٹرویو لے لیں ایک دو اس طرح سے، تو تھوڑا کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو یہی تھا جی میری طرف سے. اب مزید اگر آپ لوگوں نے کویسچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں اسے ایڈریس کروں گی انشاءاللہ تعالی.